سبحان اللہ تیری شان. تو رمضان المبارک کام کا مہینہ اور ذی الحجہ انعام کا مہینہ. یہ وجہ تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے آنے کا انتظار فرماتے تھے. 2 مہینے پہلے سے دعا مانگتے تھے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. تو بھئی 2 مہینے پہلے سے دعا مانگ رہے ہیں تو نبی علیہ السلام اہمیت جانتے ہیں نا کہ رمضان کی اہمیت کیا ہے. تو آپ رمضان میں خوب محنت کریں. 1 مہینہ ہے نا, 1 مہینے میں انسان اگر گناہوں کو کرنا چھوڑ دے تو کون سا مشکل کام ہے. آئندہ پھر اللہ توفیق دے دیتے ہیں, چھڑوا دیتے ہیں. اس لیے یہ ہماری زندگی کا اہم مہینہ ہے. ہمارے اسلاف جب ایک دوسرے کا تذکرہ کرتے تھے نا تو کسی کی فضیلت کو بیان کرنا ہوتا وہ کہتے ہو وہ تو اپنی زندگی کے 45 رمضان گزار چکا ہے. یعنی رمضان المبارک کا گزارنا ان کے نزدیک بزرگی کا معیار تھا کہ جی اس کو تو بڑا موقع ملا عبادت کرنے کا, وہ تو 45 رمضان گزار چکا ہے. اس لیے ہمارے اسلاف 6 مہینے رمضان کے آنے کا انتظار کرتے تھے. ہمارے اکابر 6 مہینے رمضان المبارک کے آنے کی دعائیں مانگتے تھے, اور جب رمضان گزر جاتا تھا تو بقیہ سال کے 6 مہینے رمضان کی قبولیت کی دعائیں مانگتے تھے. پورا سال ہی رمضان کی دعائیں مانگتے رہتے تھے. اس لیے رمضان المبارک کی برکتوں کا کہنا ہی کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عذاب دینا ہی نہیں چاہتے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عذاب دینا ہی نہیں چاہتے. تو کسی نے پوچھا دلیل کیا؟ فرمایا اگر عذاب دینا ہوتا اس امت کو رمضان کا مہینہ عطا نہ کرتے. رمضان کا مہینہ دینے کا مقصد ہی یہی کہ کسی کو عذاب ہو ہی نہ, سب بخشے جائیں. علماء نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے. 11 کوكبا 11 بھائی اور 12ویں یوسف علیہ السلام, تو کل 12 ہو گئے. تو 12 بھائی تھے, 11 سے غلطی ہوئی مگر 12ویں کے صدقے 11 کی غلطی معاف ہو گئی. تو رمضان مبارک کی مثال یوسف علیہ السلام کی ہے جو 11 مہینے گناہ کر بیٹھتے ہیں. اگر رمضان کو صحیح طریقے سے گزار لیں تو اللہ اس رمضان کے مہینے کے صدقے 11 مہینوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے. اپنے لیے بھی دعا مانگیں, عزیز و اقارب کے لیے, امت کے لیے. دنیا کی نعمتیں مانگیں اور آخرت کی نعمتیں مانگیں, ہدایت مانگیں, ایمان مانگیں, جو جی میں آئے مانگیں, مگر مانگیں ضرور. یہ نہ ہو کہ اتنا بابرکت وقت آ کے گزر بھی جائے اور ہمیں احساس ہی نہ ہو کہ بھئی ہے یہ. تو اللہ تعالی ہمیں اس وقت کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے. ابھی سے تیاری کر لیں. رمضان مبارک کی تیاری یہ نہیں ہوتی کہ بس گھر کے اندر گروسری ڈلوا لی اور کھانا پینا ہر چیز مہیا, یہ تیاری ہے. یہ تو ضرورت ہے. ضرورت الگ چیز ہوتی ہے, مقصد الگ چیز ہوتا ہے. اصل تو یہ کہ ابھی سے گناہوں کو چھوڑ کر توبہ کر کے عبادت, نفل, ذکر, تسبیح, تلاوت, ان تمام چیزوں کی پابندی شروع کر دیں. اور ابھی تو چند دن باقی رہ گئے. امام ربانی مجد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب دن نکلنا ہوتا ہے تو سورج طلوع ہونے سے 1.5-2 گھنٹے پہلے
صبح صادق ہوتی ہے. تاریک رات کی حالت میں پاؤ پھٹتی ہے اور صبح کی روشنی نمودار ہونی شروع ہوتی ہے، اور پھر یہ روشنی بڑھتی ہے بڑھتی ہے بڑھتی ہے، حتیٰ کہ سورج نکلنے سے 10-15 منٹ پہلے ایسے ہی روشنی ہوتی ہے جیسے کہ سورج نکلنے کے بعد کی روشنی. تجربہ اس طرح کہ اگر کسی بندے کو نماز پڑھنے میں دیر ہو جائے تو وہ آسمان کی طرف دیکھے کہ جی قضا ہو گئی، لیکن چارٹ کو دیکھے گا تو پتہ چلے گا نہیں ابھی 10 منٹ ہیں. لیکن روشنی اتنی ہو چکی ہوتی ہے کہ بندہ محسوس کرتا ہے کہ سورج نکل چکا. تو اس کا مطلب یہ کہ 15 شعبان کو ان برکات کے جو دن ہے اس کی صبح صادق شروع ہوتی ہے. ہر دن میں یہ نورانیت بڑھتی ہے حتیٰ کہ 29 شعبان کو ایسے ہی یہ انوارات ہوتے ہیں جیسے کہ رمضان کے انوارات ہوتے ہیں. اس لیے ان دنوں میں عام بندہ بھی محسوس کرتا ہے کہ نیکی کو جی زیادہ چاہتا ہے، اور جو صاحب باطن ہو وہ تو آسمان سے بارش کی طرح رحمتوں کو برستا آنکھوں سے دیکھتے ہیں. تو بس اتنی بات کہنی تھی کہ ہم اس نعمت کی قدردانی کریں، اللہ سے مانگیں. رب کریم نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک اور مرتبہ اپنے آپ کو بخشوانے کا موقع عطا فرما دیا. اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. عشق خدا یار و نار غضب دی، عشق خدا یار و نار غضب دی، تے دیکھو قسمت وچ ونج پئی ہاں تے سڑ بھج گئی ہاں. عشق خدا یارو نار غضب دی، تے ویکھو قسمت وچ ونج پئی ہاں تے سڑ بھج گئی ہاں. عشق خدا یارو نار غضب دی، تے ویکھو قسمت وچ ونج پئی ہاں تے سڑ بھج گئی ہاں. چولا برکا صبر دا میرے تے ہو گیا تھیاں تھیاں تے چپ کر گئی ہاں. ماں پیو ویر وی یاد نہ میں کوں تے اتے تانے دین سیاں تے سیندی رہی ہاں. ماں پیو ویر وی یاد نہ میں کوں تے اتے تانے دین سیاں تے سیندی رہی ہاں. غلام فریدا اے آنکھ سجن نو میں تا در تے پئی ہاں تے جے ہو جئی ہاں. غلام فریدا اے آنکھ سجن نو میں تندر تے پئی ہاں تے جے ہو جئی ہاں. غلام فریدا اے آنکھ سجن نو میں تندر تے پئی ہاں
تے جے ہو جئی ہاں لا الہ الا اللہ دعا کر لیجئے سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اے کریم آقا ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے کریم آقا آپ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو۔ اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، اللہ آپ بھی انکار نہ فرمائیے، ہماری دعاؤں کو رد نہ کیجیے، اللہ ان دعاؤں کو پھٹے کپڑے کی طرح منہ نہ مار دیجیے۔ میرے مولا ہم نے ہاتھ اٹھائے ہیں، زبانیں جھوٹی ہیں، نگاہیں میلی ہیں، دل سیاہ ہے، مگر آپ کو اپنا رب مانتے ہیں۔ اللہ سمجھتے ہیں کہ حاجت روا آپ ہے اور مشکل کشا آپ ہے، آپ کے در پہ حاضر ہیں۔ میرے مولا آپ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ اللہ ہمیں گناہوں کی ذلت سے بچا دیجیے، طاعات کی عزت عطا فرما دیجیے، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اللہ ہمیں سنتوں سے سجا دیجیے، ہمارے بند کو معرفت سے منور فرما دیجیے، مشکلات کو آسان فرما دیجیے، بیماریوں کو شفا میں تبدیل فرما دیجیے۔ رب کریم ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے اللہ جو مقروض ہیں قرضے کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اللہ ہمیں بھی بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، قبولیت والی حاضری نصیب فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما۔ اے کریم آقا رمضان مبارک کا مہینہ قریب آ چکا، اللہ ہمیں اس مہینے کو صحیح محبت کے ساتھ عبادت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ پھر مزدوری پر انعام بھی عطا فرما، ہماری امیدوں سے بڑھ کر عطا فرما۔ اللہ ہمیں بھی اپنے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ میرے مولا عمر گزرتی جا رہی ہے، ہمیں ایمان حقیقی کی حلاوت کب نصیب ہوگی، سجدے کا سرور کب نصیب ہوگا، قرآن پاک کی لذت کب نصیب ہوگی۔ اے اللہ مہربانی فرما دیجئے، یہ نعمتیں عطا فرما دیجئے۔ رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ نے ارشاد فرمایا غلاموں کو آزاد کیا کرو، جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم غلاموں کو آزاد کریں۔ اے مالک ہم بھی تو آپ کے غلام ہیں، آپ بھی ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیجیے، اللہ آزاد فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم نے بادشاہوں کو دیکھا ہے جب غلام ان کے خدمت کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے غلاموں کو آزاد کر دیتے ہیں۔ میرے مولا کلمہ پڑھتے پڑھتے بال تو سفید ہم بھی کر بیٹھے، میرے مولا بال تو سفید ہم بھی کر بیٹھے، اللہ آپ کے یہ غلام بوڑھے ہو گئے، اللہ آپ ان کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیجیے، اللہ جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیجیے۔ مہربانی کا معاملہ فرمائیے، جو مرد عورتیں موجود ہیں اللہ سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما دیجیے۔ اے اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اے کریم آقا پوری امت کو اللہ ہدایت عطا فرما، جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے جس شکل میں بھی ہو رہا ہے اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرما، اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ ہمیں
اتنا عزیز ملک ہے، اللہ ہمیں اس کی آزادی کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اس کو دین کا قلعہ بنا اور ہمیں شریعت و سنت کے مطابق یہاں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جو اس ملک کے دشمن ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں چن چن کے دفع دور فرما۔ اے کریم آقا، امت مسلمہ جہاں بھی پریشان ہے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے کریم آقا، مہربانی کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم